مدثر روسم وائس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خیر الدین باربروس کے بڑے بھائی عروج رئیس کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر وہ کون تھے، اور ان کی تمام تر زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ عروج باربروس ایک باربری قزاق تھا۔ وہ 1474 عیسوی میں عثمانی جزیرے میڈلی میں پیدا ہوا۔ وہ خیر الدین باربروسا کا بڑا بھائی تھا۔ بعد ازاں وہ الجزائر کا گورنر اور بحرہ روم کا گورنر اعلیٰ بھی رہا۔ خضر 4 بھائیوں اسحاق، عروج اور الیاس میں سے ایک تھا، جو 1470 عیسوی کی دہائی میں یعقوب آغا اور ان کی مسیح بیوی کترینا کے ہاں پیدا ہوا۔ چند مورخین یعقوب کو ایک سپاہی قرار دیتے ہیں، جبکہ چند کا کہنا ہے کہ وہ سالونیکا کے قریب وردار کے شہر میں عثمانی فوج ینیچری کا حصہ تھا۔ ابتدا میں چاروں بھائیوں نے مشرقی بحرہ روم میں تاجر اور جہاز راں اور بعد ازاں قزاق کی حیثیت سے کام کیا، جہاں ان کا ٹکراؤ اکثر و بیشتر جزیرہ رہوڈس پر موجود سینٹ جانز کے نائٹ سے ہوتا تھا۔ ان جھڑپوں میں الیاس قتل ہوا، جبکہ عروج کو گرفتار کر لیا گیا اور رہوڈس میں قید میں رکھنے کے بعد بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ وہ غلامی کی زندگی سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور وہ پہلے اٹلی اور بعد ازاں مصر پہنچا، جہاں وہ مملوک سلطان کانسو غوری سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا، جس نے عروج کو مسیحیوں کے زیر قبضہ بحرہ روم کے جزائر پر حملے کے لیے ایک جہاز عطا کیا۔ وہ بابا عروج کے طور پر مشہور ہوا، جب اس نے موری پناہ گزینوں کی بڑی تعداد کو ہسپانیہ بحفاظت سے شمالی افریقہ منتقل کیا۔ یورپ میں وہ باربروس کے نام سے مشہور ہوا، جس کا معنی اطالوی زبان میں سرخ داڑھی کے ہیں۔ سیدہ الحرا اس کی ایک حلیف خاتون بحری قزاق تھی۔ 1505 عیسوی تک عروج نے 3 مزید جہاز حاصل کر لیے اور جربا کے جزیرے پر چھاونی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی بدولت بحرہ روم میں اس کی کاروائیوں کا دائرہ مغرب کی جانب منتقل ہو گیا۔ 1504 عیسوی سے 1510 عیسوی کے دوران میں وہ اس وقت مشہور ہوا جب اس نے سقوط غزننتا کے بعد مسیحیوں کے ہاتھوں اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو شمالی افریقہ پہنچایا۔ ہسپانوی مسلمانوں سے اس کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گیا، اور یہی بابا عروج اسپین، اٹلی اور فرانس میں بگڑ کر باربروس بن گیا۔ الجزیرہ کے لیے اسپین سے بچاؤ کا واحد راستہ عثمانی سلطنت میں ضم ہو جانا تھا، اس لیے باربروس نے الجزیرہ کو عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے الجزیرہ کو عثمانی صوبہ کے طور پر منظور کر لیا اور عروج کو پاشائے الجزیرہ اور مغربی بحرہ روم میں بحری گورنر متعین کر دیا۔ 1510 عیسوی میں ان تینوں بھائیوں نے سسلی میں کیپ پاسرو پر چھاپا مارا اور بوگی اوران اور الجیریس پر ہسپانوی حملہ کو پسپا کر دیا۔ اگست 1511 عیسوی میں انہوں نے جنوبی اٹلی میں ریگیو کلابریا کے آس پاس کے علاقوں پر چھاپا مارا۔ اگست 1512 عیسوی میں بوگی کے جلا وطن حکمران نے بھائیوں کو اسپینیوں کو بھگانے کے لیے مدعو کیا، اور لڑائی کے دوران عروج اپنا بایاں بازو کھو بیٹھا۔ اس واقعے نے اسے چاندی کی مصنوعی آلہ گوما کول کے نام سے موسوم کیا، جو اس نے اپنے گمشدہ اعضاء کی جگہ استعمال کیا تھا۔ اس سال کے آخر میں ان تینوں بھائیوں نے اسپین میں اندلس کے ساحل پر چھاپا مارا اور جینوا کے لومیلی خاندان کے ایک گلائڈ پر قبضہ کیا، جو اس علاقے میں تبارک جزیرے کا مالک تھا۔ اس کے بعد وہ منورکا پر اترے اور ایک ساحلی قلعے پر قبضہ کیا، اور پھر وہ لیگوریا کی طرف بڑھے اور جینوا کے قریب 4 جنسی گلیاں پکڑ لیں۔ جینیس نے اپنے جہازوں کو آزاد کرنے کے لیے ایک بیڑا بھیجا، لیکن بھائیوں نے بھی ان کے پرچم بردار قبضے میں لے لیے۔ 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں مجموعی طور پر 23 جہازوں پر قبضہ کرنے کے بعد بھائی واپس گاولیٹ روانہ ہوئے۔ جب عروج اور خیر الدین بھائی ابنائے سیٹا کی طرف جا رہے تھے، الجیریائی شہر بیجیس سے ایک وفد پہنچا، جس میں یہ پیغام لیا گیا تھا کہ اگر راحت ہے تو یہ بہادر مجاہدین آپ کو چھوڑ دیں۔ ہم اب اسپینیوں کے جبر کی وجہ سے اپنی نماز پڑھنے یا اپنے بچوں کو نوبل قرآن کی تعلیم دینے کے اہل نہیں ہیں۔ یہاں ہم اپنا معاملہ آپ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔
خدا آپ کو ہمارے حوالے کر کے آپ کو ہماری نجات کا سبب بنائے، لہٰذا برائے کرام ہمارے ملک کا احترام کریں اور ہمیں ان کافروں سے نجات دلانے میں جلدی کریں۔ جب وہ بیجیا بیری کی طرف جا رہے تھے، تیونس کے سال کے سربراہ اس کے ساتھ تحفہ اور ان کے سلطان سلیم اول کا پیغام بھیجا، اور تیونس کے سلطان کو ایک اور پیغام بھیجا جس میں اس نے اسے امداد فراہم کرنے کا حکم دیا تھا، عروج اور دین کی بھلائی اور اس میں ناکام نہ ہونے کا۔ ملاح اپنے بحری جہازوں کے ساتھ بیجیا کی طرف روانہ ہوئے، اور جاتے ہوئے انہوں نے موم پر لدی جہاز پر 40 اندلس کے اسیران کے ساتھ اس پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے ان سب کو آزاد کیا اور انہیں دالی محمد رئیس کے ساتھ تیونس بھیج دیا۔ وہ 2033 ملاح، 10 بحری جہاز، 155 بندوقیں اور ہزاروں رننگ قیدیوں کے ساتھ بیجیا کی بندرگاہ پر پہنچے۔ بیجیا کیسل اسپینیوں کے قبضے میں تھا اور ملاح ان کے ساتھ 3.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی ایک لڑائی میں ٹکرایا جس میں بیشتر ہسپانوی ہلاک ہو گئے۔ 20,000 ہیڈوین ملاحوں میں شامل ہو گئے۔ بقیہ ہسپین یارڈ نے قلعے کو مضبوط کیا۔ قلعہ اور 19 دن تک مزاحمت کرتا رہا، لیکن ملاحوں کی توپوں کی کمی نے انہیں اس قابل ہونے سے روک دیا کہ کس نے محل میں ایک خالی پن کھول دیا۔ الجزائر پر بنی مزگنا کے قبیلے کا راج تھا اور ہسپانوی قلعہ بینیون میں موجود تھے، جو شہر کے ساحل سے دور ایک چٹانی جزیرے پر واقع ہے، اور یہ ہسپانوی فوجی دستہ الجیرس شہر پر بمباری کا کام کر رہا تھا اور رسد کی روک تھام، اور اس میں ہسپانیوں کی حراستی نے انہیں شہر کے مداخلی اور خارجی راستے پر قابو پانے میں مدد دی اور الجزائر کی آبادی کے ٹیکسوں پر عائد کیا۔ لہذا جب عروج شہر جیجیل میں تھا، بہت سے وفد الجزائر کے شہروں سے پہنچے۔ ان میں سب سے اہم شہر الجیرس کا وفد تھا، جو اس ملک کے مرکز کی نمائندگی کرتا تھا۔ الجزائر پہنچنے کے بعد وہ چیچل شہر گیا اور اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں ایک فوجی چوکی چھوڑ دی۔ پھر وہ الجیرس شہر میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد عروج نے بینن کیسل میں واقع ہسپانوی فوج کے کمانڈر کو یہ خبر بھیجی کہ اس سے دستبرداری اختیار کریں اور اسے اپنے حوالے کر دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ عروج نے محل پر بمباری شروع کر دی، اور یہ بمباری بغیر کسی مداخلت کے 20 دن تک جاری رہی، اور اس کی توپوں کی کمزوری کی وجہ سے اس بمباری کا قلعے پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے الجزائر کے لوگ اس پر اور ملاحوں پر اعتماد کھو بیٹھے، یہاں تک کہ وہ بنا ہسپانیوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے ہوا، اور جب عروج کو اس معاہدے کا علم ہوا تو اس نے اسے اپنے ساتھ غداری سمجھا اور اپنے جوانوں کو جمعے کے روز مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ انہیں گرفتار کر کے ان کے قتل کا حکم دیا۔ سلیم التومی جو شہر کا گورنر تھا مارا گیا اور کئی دنوں تک باب ازون میں لٹکا رہا، اور اس کا بیٹا اوران فرار ہو گیا۔ اس کے بعد عروج رئیس نے ملک پر اپنی سرکاری حکمرانی کا اعلان کیا اور سخت حفاظتی اقدامات نافذ کیے۔ یہ شہر خاموش ہو گیا۔ رہائشیوں نے ترک ملاحوں کے ساتھ اخلاص کا احساس کیا اور سب کے ساتھ اچھے سلوک کے ذریعے ان کا اعتماد حاصل کیا اور انہیں ساتھ کام کرنے کی رضامندی حاصل کی۔ خواتین و حضرات، اس عرصے کے دوران اس نے ایک نئی انتظامیہ قائم کرنے کے لیے کام کیا اور ٹیکس نافذ کرنے، محافظوں کی تقسیم اور قلعے اور دیواروں کی بحالی کے ذریعے ملک کے امور کو منظم کیا، اور ڈیلیس شہر کے ایک فورس کی ہدایت کی جس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ ترکوں نے الجیریا میں قیام کے بعد شمالی افریقہ میں ایک مضبوط حکومت قائم کی، جس سے ہسپانیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا، جس کا اس خطے میں وسیع اثر و رسوخ تھا۔ ایک ایسا دھچکا جس سے ترکوں کا خاتمہ ہوا، اور ٹینس کے شہزادے نے اپنی بغاوت کا اعلان کیا، اور بینن کیسل میں مقیم ہسپانیوں کے ساتھ عرب مرجا کا اتحاد، اور ٹیلموسن کے گورنر نے ہسپانوی بادشاہ کو باضابطہ دعوت نامہ بھیجا اور اس سے مدد کی درخواست کی، تو ہسپانوی بادشاہ نے اس کی درخواست کا جواب دیا اور ستمبر 1516 عیسوی کے آخر میں الجزائر کا رخ کیا۔ 35 بحری جہاز یا 45 بحری جہاز 8,000 فوجیوں سے لے کر 15,000 فوجیوں تک کی ایک غیر یقینی تعداد میں فوجی تھے، اور دونوں فریقوں میں ایک خونی لڑائی میں تصادم ہوا اور عروج فتح یاب ہوا۔ لہذا ہسپانوی فوجیں اور ان کے ساتھ سازشیں کرنے والے فرار ہو گئے۔
ان کے پیچھے مال کے 12,000 اونٹوں کا بوجھ بچ گیا۔ 30 ستمبر 1516 عیسوی کو ہسپانوی بیڑے نے الجیریا میں لنگر انداز ہو کر اپنی فوجیں زمین پر روانہ کر دیں۔ اسپینی فوج قلعے کا محاصرہ کرنے اور قلعے پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئی اور قلعے پر شدید حملوں کے نتیجے میں کچھ برجوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لڑائی کے دائرہ وسیع ہونے اور ہسپانوی فوج کی ایک بڑی تعداد اور خطے سے ان کی لا علمی کی وجہ سے وہ کھو گئے اور نقل و حرکت سے قاصر ہو گئے، اور اس وجہ سے کہ سلطان ٹینس کے ذریعے بھیجی گئی فوج ابھی تک نہیں پہنچی، اور کچھ کا کہنا ہے کہ اس نے بھیجنا چھوڑ دیا۔ اس فوج نے اور اس کی وجہ سے عروج کے لیے ماضی میں ہسپانیوں کے زیر قبضہ مقامات کی بازیابی آسان ہو گئی۔ اس وقت مہم کے کمانڈر نے دستبرداری کا حکم دیا اور عروج کی فوج نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان سب کو ختم کر دیا اور باقی سب کو اسیر کر لیا، اور یہ جنگ اس کی فتح کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ 1516 عیسوی میں عروج نے الجزیرہ پر قبضہ کر کے بادشاہ بن بیٹھا۔ وہ دیگر شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن 1518 عیسوی میں مقامی رہنما کی مدد کے لیے آنے والے ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ کے دوران میں اپنے بھائی اسحاق سمیت شہید ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر 55 سال تھی۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔